بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر۔ میں ہوں عمر دراز گوندل۔ کہتے ہیں کہ جب کشتی ڈوبنے لگتی ہے تو اس میں سے کچھ سامان یا اس میں سے کچھ بوجھ کم کیا جاتا ہے۔ اب لگتا یہ ہے کہ شہر اقتدار میں بھی شاید وہ وقت آ گیا ہے اور پہلا خوشگوار ہوا کا جھونکا یہ ہے کہ نگران حکومت میں سے پہلا استعفیٰ آیا ہے۔ اب اس کو نگران حکومت کا استعفیٰ کہنا چاہیے، اس کو نگران حکومت یا نون لیگ کا استعفیٰ کہنا چاہیے، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اور آپ کو اس بات کا بھی خیال رہنا چاہیے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کل ہی ایک تو ڈی سی اسلام آباد، آئی جی اسلام آباد کو ہٹانے کا حکم دیا تھا، اور آپ جانتے ہیں کہ ایک اہم کیس جو اسلام آباد جو الیکشن کمیشن کے سامنے لگا ہوا ہے، جس میں پرنسپل سیکرٹری سید توقیر شاہ، فواد حسن فواد، احد چیمہ اور جو دیگر لوگ ہیں ان کے حوالے سے کہ سارے کے سارے جانبدار ہیں، ان کا تعلق نون لیگ سے ہے اور نون لیگ کے منسٹرز بیٹھے ہوئے اس کیبنٹ کے اندر۔ اب آپ کو خبر یہ دینی ہے کہ آج پہلا استعفیٰ ان میں سے ہو گیا ہے۔ اب استعفیٰ کس کا آیا ہے؟ آیا یہ الیکشن کمیشن کے نوٹس کا حکم ہے یا اس کا اثر ہے؟ اگر ایسا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ مزید استعفے بھی آئیں گے۔ پھر تو شاید انوار اللہ کاکڑ کے اوپر بھی یہی الزام ہے کہ وہ جانبدار ہیں اور وہ نون لیگ کے بندے ہیں، اور خیر گفتگو تو ان کی کیا بتاتی ہے وہ تو چھوڑ دیجئے۔ آج صبح سویرے پتہ یہ چلا کہ وزیر اعظم کے جو پرنسپل سیکرٹری ہیں سید توقیر شاہ، انہوں نے اپنا استعفیٰ دے دیا ہے، اور سید توقیر شاہ کو ریٹائرمنٹ کے بعد مسلم لیگ نون نے پرنسپل سیکرٹری کے عہدے کے اوپر تعینات کیا تھا۔ اب آپ جانتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کی ایک تاریخ رہی ہے کہ وہ افسروں کو نوازتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ افسران ان کی خدمات کو سر انجام دیتے ہیں تو نوازتے ہیں نا۔ میں بہت ساری مثالیں، ایک حالیہ مثال آپ ماضی قریب کی دیکھ لیجئے گا، بشیر میمن ہے۔ بشیر میمن مسلسل ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے عمران خان کے بارے میں بولتے رہے، پھر اچانک جو ہے وہ مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کر لی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جاب سے نکلنے کے بعد وہ جو کچھ بولتے رہے وہ ایجنڈا ڈریون تھا، اور جیسے ہی ان کے اوپر وہ سرکاری ملازمت کے بعد والا فیز ختم ہوا تو وہ سیاست میں آ گئے۔ اسی طرح سے احد چیمہ کی مثال لے لیجئے۔ تو آج جو سید توقیر شاہ ہیں ان کا استعفیٰ تو ہو گیا ہے۔ اب ایک اور خبر جو ہے کہ اس کو اتنا سیدھا سادہ بھی نہ لیا جائے، یہ کسی نئے گیم پلان کا حصہ تو نہیں ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ جو الیکشن ڈیلے کرنے ہیں نگران سیٹ اپ کے استعفے دلوائے جائیں۔ یہ بہت ساری چیزیں اس وقت چل رہی ہیں، لیکن بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ سید توقیر شاہ کچی گولیاں نہیں کھیل رہے، انہوں نے ورلڈ بینک کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر کے طور کے اوپر اپنی ذمہ داریاں سنبھالنی ہیں۔ اسی طرح سے عمران خان نے اعظم خان کو ایگزیکٹو ڈائریکٹر کی ذمہ داری کے اوپر تعینات کیا تھا، لیکن بعد میں ان کی وہ ذمہ داری والا نوٹیفیکیشن واپس دے دیا گیا، لیکن ان کی منظوری ہو چکی ہے، تو آپ اس کو اتنا آسانی کے ساتھ جو ہے وہ نہ لیں۔ لیکن بہرحال یہ جو استعفیٰ ہے، جب استعفے آتے ہیں تو پھر چیزیں، بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ انوار اللہ کاکڑ بطور نگران وزیر اعظم بہت سارے اداروں سے خوش نہیں ہے۔ کیسے؟ وہ کہتے ہیں جی ان کے جو بیرون ملک دورے ہیں ان کی صحیح طرح سے تشہیر نہیں ہوئی، انفارمیشن گروپ سے ان کا مسئلہ ہے، باقی اس قسم کی چیزیں چلتی آ رہی ہیں۔ لیکن آپ کو خبر ہو پچھلے چند دنوں کے اندر پی آئی اے کی سینکڑوں پروازیں منسوخ ہو چکی ہیں۔ آپ کو پتا کیوں؟ چونکہ نجکاری کرنی ہے، چونکہ بڑے بڑے لوگوں کو نوازنا ہے، ہاتھ صاف کیے جائیں گے۔ تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ وہ چل نہیں رہا پی آئی اے۔ تو یوں پاکستان کے اسٹیٹ کے جو ایسٹس ہیں وہ اونے پونے داموں اپنے پسندیدہ لوگوں کو کوئی فلاں میاں جو ہے وہ پی آئی اے لے جائے گا اور ہم جو ہے وہ دیکھتے رہ جائیں گے۔ اب دوسرے نمبر کے اوپر چل کے، چونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ پاکستان میں اس وقت انصاف کا سب سے بڑا منبع ہے۔ آپ نے دیکھا کل نواز شریف کو کیسے انہوں نے انصاف دیا، اور کل کے روز ہی انہوں نے جیل کے اندر عمران خان کا جو ٹرائل رکنے کی استدعا مسترد کر دی۔ آج دن چڑھتے ہی اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے عمران خان کو ایک اور سلامی ملی ہے۔ اب عمران خان ہو اور اسلام آباد ہائی کورٹ ہو تو کیا سلامی مل سکتی ہے؟ کیا ہو سکتا ہے؟ کیا عمران خان کی ضمانت منظور ہو سکتی ہے؟ کیا عمران خان کو کوئی ریلیف مل سکتا ہے؟
سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو جناب اسلام آباد ہائی کورٹ نے سائفر کیس میں عمران خان کی جو ضمانت کی درخواست ہے وہ مسترد کر دی ہے، گو کہ یہ فنڈامنٹل رائٹ کے اندر آتا ہے کہ انوسینٹ انٹل پروون گلٹی، کہ جب تک آپ کے اوپر جرم ثابت نہیں ہو جاتا آپ معصوم تصور کیے جاتے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ عدالتیں بھی کیا کریں، جج صاحبان بھی کیا کریں۔ اب تو یہ سمجھ آ گئی ہوگی کہ آپ کے حالات کہاں ٹھیک ہوں تو جج صاحبان بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں، آپ کے حالات کہاں خراب ہو تو جج صاحبان بھی اسی طرح سے کرنے لگ پڑتے ہیں۔ تو ہمیں جج صاحبان کے اوپر بھی ترس آتا ہے، ظاہر ہے ان بیچاروں کی بھی فیملیز ہیں، بچے ہیں، بہت کچھ ہے، وہ کیا کر سکتے ہیں؟ وہ آپ کے میرے ہم جیسے جو سادہ عام پاکستانی ہیں جن کا اثر و رسوخ نہیں ہے اس سسٹم میں، جن کا اس طرح سے سٹیک بھی نہیں ہے، ان کے لیے جو ہے وہ کیا۔ اندازہ کریں کہ 16 اکتوبر کو یہ فیصلہ محفوظ کیا تھا اور 16 اکتوبر کے بعد آج جا کے اس فیصلے کے انہوں نے سنایا ہے، اور یہ ساری باتیں اسلام آباد ہائی کورٹ سے ایک ان کے ہوگا۔ دوسری جانب جو سائفر والا معاملہ ہے وہ جیل کے اندر سماعت ہو رہی ہے، اور آج جو ایف آئی اے ہے یا جو پروسیکیوشن کی ٹیم ہے وہ 5 گواہان لائے ہیں اور ان کے جو بیانات ہیں وہ ریکارڈ کیے جائیں گے۔ بالکل ٹھیک ہے جناب، اس کی وجہ یہ ہے کہ نومبر شروع ہو رہا ہے، اور میرے جو اطلاعات ہیں ان کے مطابق نومبر کے اینڈ میں یا زیادہ سے زیادہ بھی تاخیر ہوئی تو دسمبر کے شروع میں عمران خان کو سائفر کے اندر سزا سنائے جانے کا جو ایک منصوبہ یا خیال یا تصور یا آئیڈیا ہے، تو اس کے اکارڈنگلی تو چیزیں موو کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں۔ تو چلیے، یہ چیزیں پاکستان میں پہلے بھی ہوتی آئی ہیں، یہ آئندہ بھی ہوتی رہیں گی، اس میں کچھ الگ یا منفرد فی الحال دکھائی نہیں دے رہا۔ اب سوال صرف یہ ہے کہ یہ تو عدالتی فیصلے، عدالتی نظام ہے، عوام تو بڑے سیدھے سادے ہیں، عوام تو 2+2 4 کرنا جانتے ہیں۔ میں سرویز کی جہاں تک بات کرتا ہوں تو میں ہمیشہ ایک شخصیت کو کوٹ بھی کرتا ہوں اور کہتا ہوں کہ ان کا سروے بہت ایکوریٹ ہوتا ہے۔ دیکھیں 19-20 تو پھر ہو جاتا ہے، لیکن مجموعی طور پہ ان کا سروے شاید سب سے زیادہ کریڈیبل ہوتا ہے، اور وہ ہیں جناب حبیب اکرم صاحب۔ حبیب اکرم صاحب نے نواز شریف کی واپسی کے بعد لاہور کے لوگوں سے یہ پوچھا ہے کہ کیا نواز شریف کی واپسی سے نون لیگ الیکشن جیت جائے گی؟ اب آپ کو پتا ہے کتنے فیصد لوگوں نے کہا نہیں جیتے گی لاہور شہر کے اندر؟ چونکہ آپ کو اندازہ ہے، ہم نے آپ کو بتایا تھا اس دن جلسے کے اندر لاہور شہر کتنا کوئی آیا ہوا تھا، آپ سب کو بڑے اچھے سے پتا ہے۔ تو اس سوال کے اوپر کہ کیا نواز شریف کی واپسی سے نون لیگ الیکشن جیت جائے گی، 52%، 52% لوگوں کا خیال ہے کہ نہیں جیتے گی، 38% لوگ سمجھتے ہیں کہ ہاں جیت جائے گی۔ اور ظاہر ہے کہ اس میں پھر فری اینڈ فیئر الیکشن اور باقی چیزیں بھی انوالو ہو جاتی ہیں۔ اگر لاہور شہر کہہ رہا ہے، 52% کہہ رہا ہے کہ نواز شریف کے آنے سے بھی مسلم لیگ نون نہیں جیت پائے گی، تو پھر آپ مان لیجئے کہ پاکستان کی قوم کا، کیونکہ لاہور کی سیاست پنجاب کی سیاست ہے اور پنجاب کی سیاست پاکستان کی سیاست ہے، آپ مانیں یا نہ مانیں ایک حقیقت ہے۔ اب اس 52% یا 52% کے باوجود بھی اگر نواز شریف کو جتوا دیا جائے تو اس میں کوئی بعید نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ناممکن ہے، لوگوں کا فیصلہ مختلف ہے اور چند لوگوں کا فیصلہ مختلف ہو سکتا ہے۔ اب اندازہ کیجئے نا، شیخ رشید کہہ رہے تھے کہ انہیں گرفتار پنڈی پولیس نے کیا، بدنام اور لوگوں کو کیا گیا، اللہ کی رضا کے لیے گرفتار کرنے والوں کو معاف کرتا ہوں۔ بالکل ٹھیک ہے جناب، اب ہم سب انسان ہیں اور انسان بڑے مجبور ہوتے ہیں، کر بھی کیا سکتے ہیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔